مہینے 10 دن میں یہ سارے کہیں گے کہ یہ کیئر ٹیکر والے جو ہے نا انہوں نے تباہی مچائی ہے. ابھی علیم بتا رہے تھے، جس طرح ایکسپلین کیا کہ چوری کہاں پہ ہوتی ہے. خواجہ آصف صاحب 2013 سے 2018 تک ناظرین وہ بجلی کے منسٹر رہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے اس زمانے میں چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب ہر ہفتے ایک آدھ میٹنگ کے اندر آ جایا کرتے تھے. میں نے اس وقت سٹوری بھی کی تھی کہ خواجہ آصف صاحب نے بڑا برا منایا تھا، جناب والا میری منسٹری کے اندر مداخلت ہو رہی ہے. لیکن خواجہ صاحب کو چوری کا تو پتا تھا کہاں ہو رہی ہے، لیکن ایکشن اس وقت بھی کوئی نہیں لیا. سنیں ذرا کیا فرما رہے ہیں. 60% جو ٹوبیکو کی انڈسٹری ہے وہ 161 ارب روپیہ ٹیکس پے کرتی ہے، باقی 40% 1 ارب ٹیکس پے کرتی ہے. آپ کی $3 بلین کی انڈر انوائسنگ ہے چائنا سے. وہاں سے آپ جو مال خریدتے ہو مینوفیکچرر جو ہے وہ ڈاکومنٹ نہیں دیتا، آپ کی اپنی کمپنی ہے وہاں پہ جو ڈاکومنٹس پریپیئر کرتی ہیں اور وہ انڈر انوائس کر کے یہاں پہ بیچتی ہیں. یہاں پہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں اور ان کے مالک بڑے بڑے عہدوں پہ جو ہے پہنچ چکے ہوئے ہیں. وہ ڈپارٹمنٹل سٹور میں کبھی کنٹینر ہی نہیں کھلے، کچھ بھی آتا ہے کچھ بھی آ جائے، کوئی ٹیکس بدا بدایا ریٹ ہے، $1,00,000 دیتا ہے 2,00,000 دیتا ہے کنٹینر نکل گیا. ایک آدھ کو پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ آپ ایگزامپل کیوں نہیں بناتے؟ دے آر سو پاورفل، دے آر سو پاورفل، اس کا کوئی حساب ہی نہیں. انہوں نے اسٹرینگل ہولڈ جو ہے نا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے سسٹم کو کہاں سے پکڑا ہوا ہے. جناب آپ پروگرام میں حسن اور جوئی صاحب اور علیم کیا بتائیں، وہ کہتے ہیں پاورفل ہیں، بڑا انہوں نے اسٹرینگل ہولڈ کیا ہوا ہے. ناظرین خورشید شاہ صاحب ہیں، وہ بھی وابڈا کے منسٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. وہ مزید ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. یہ مسئلے اور بھی آگے بڑھیں گے، بجلی کے بل اور بھی اوپر جائیں گے، پرائسز پیٹرول ڈیزل ڈالر سونا جو چیز بھی ریلیٹڈ ہے اکانومی کے ساتھ یہ اور بھی اوپر جائیں گے. ناظرین آپ نے حیران کن طور پر پچھلے 2-3 دنوں کے دوران JUIF ہو، جو ہے پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو، جو حکومت کا حصہ جماعتیں تھیں، ابھی تک بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز صاحبہ ان کی طرف سے تو کوئی اس کے اوپر ریئیکشن نہیں آیا. نیئر بخاری صاحب چیئرمین سینٹ صاحب کا اور سینئر لیڈر ہیں، CEC کے ممبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ کیا فرما رہے ہیں یہ بھی سن لیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن جو ہے وہ بھی پاکستان کا شہری ہے، وہ بھی اتنا ہی افیکٹڈ ہے جس طرح کوئی اور افیکٹڈ ہے. تو یہ پبلک ایشو ہے، اس پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا موقف دے دیا کہ ہم نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ تحصیل اور ٹاؤن لیول پہ بالکل احتجاج کریں اور باور کرائیں موجودہ حکومت کو کہ ان کو کیا دشواریاں ہیں، کیا مسائل ہیں اور ان کا کوئی حل ڈھونڈا جائے. ویسے حسن کچھ لگ رہا ہے کیونکہ سارے کا سارا مدعا یہ ڈال رہے ہیں نون لیگ کے اوپر. وہ میں کل نتیجہ دیکھ رہا تھا، وہ کلیکشن ہوئے ہیں کوئی KP کے اندر، ساری پارٹیز کو کچھ نہ کچھ ملا ہے سوائے PMLN کو. مطلب تحریک لبیک کو بھی ایک سیٹ مل گئی ہے لیکن PMLN کو کچھ بھی نہیں ملا. تو کیا سارا یہ جو وزن ہے بوجھ ہے نون لیگ کو ہی اٹھانا پڑے گا؟ نواز لیگ میجر چنک تو اٹھائے گی، جیسے حکومت میں بھی میجر چنک ان کے پاس تھا تو ذمہ داری بھی میجر چنک انہیں کے اوپر آنا ہے. لیکن اب ان کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے یعنی مسلم لیگ نواز کا، وہ یعنی ہزارہ میں انتخابات ہو چکے تھے KP کے، تو اب تو KP میں باقی جگہوں پر پشاور میں ایک مطلب ان کے جو ایک MP کی سیٹ نکال لی تھی انہوں نے، TLP کو بھی ایک نہیں، لیکن وہاں سے TLP نیشن وائڈ ہے جی، اور TLP کے ہر حلقے میں کوئی 5-10 ہزار ووٹ ہے. پنجاب کے اندر بھی ایک ریالٹی ہے TLP کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے لیکن جوسی الیکشن کم از کم وہ جیت سکتے ہیں. اب مین بات پر اگر آ جائیں تو ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی اب چاہتی ہے کہ جتنا کو الیکشن میں جانا ہے، مخالف الیکشن لڑنا ہے، تو وہ ذمہ داری سے جان چھڑا رہی ہے. وہ کہتی ہے کسی طریقے سے یہ جو بیگیج ہے یہ اکیلے مسلم لیگ نون اٹھائے، لیکن لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، لوگوں کو اندازہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ رہے ہیں. اچھا، وہ پچھلے ٹاپک سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا جو ڈسکوز ہیں، یہ ڈسکوز کے اندر جو ڈبل جو ہوتا ہے اس میں نہیں کتنا ہوتا ہے 12%, 10%؟ نہیں، وہ تو اگر ایوریج کی بات کریں، اگر میکسیمم کتنا ہوتا ہے دیکھیں، میکسیمم ہمارے 37%، 37%. آپ دیکھیں جس ڈسکو میں 37% کے لائن لاسز ہیں، اس ڈسکو کے CEO کو تو پہلے پکڑ کر جو ہے نا آپ اس کو سیک کریں نا کہ وہ اس کو چوری اس کی ذمہ داری ہے. اب نیشن وائڈ ہم بات کر دیتے ہیں، بات بلیک اینڈ میں آ جاتی ہے. اب آئسکو کی میں آپ کو بتاؤں اور یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ایک پلازا تھا، اس پلازے کا NOC لینا تھا. NOC تو خیر مجھے دے دیا. بعد میں اس صاحب نے مجھے کچھ 6 مرتبہ کال کر کے احسان جتلایا کہ بھائی اس کے لیے جو انڈر دا ٹیبل آپ کو 18 لاکھ روپے آپ کو دینا پڑتا تھا. میں حیران رہ گیا جی اتنی کرپشن یہ کرتے ہیں. جوئی صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو بوجھ ہے یہ سیاسی طور پر کس پولیٹیکل پارٹی کو اٹھانا پڑے گا؟ کیونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہی ہیں، خاص طور پر وہ سیاسی جماعتیں
जो 16 महीने पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा रही। उस वक्त तो यही कहते थे जनाब आला हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे फैसला करते हैं, मुशावरत से फैसला करते हैं, अच्छा बुरा इकट्ठे चलेंगे, जो भी नुकसान हुआ सियासी या अदरवाइज वो भी मिलके उठाएंगे। अब हर कोई बंदा पतली गली से निकल रहा है। नहीं देखें, वो फिर आप और दूसरे में माइंड कर जाते हैं। नहीं प्लीज सर, ये 9 अप्रैल को अगर जब पहले वो असेंबली टूट गई थी और इलेक्शन होने चाहिए थे, उस वक्त इन्होंने चाह चढ़िया थी, पागल हुए सर कि हमें किसी तरह हुकूमत में दाखिल करें। ये आपके जो मोहतरम है ना महबूब लीडर शहबाज शरीफ साहब, वहां अदालत में रोस्टम पर खड़े हो गए थे। मैं मौजूद था यूब साहब वहां बैठे होंगे जी, बैठे थे। ये बहुत कि हम आगे ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी करके ऐसा करके मुल्क को ऐसे कर देंगे। तो वो हशर कर दिया। काश उस वक्त ये इलेक्शन करवा लेते, ना पीटीआई का कोई फ्लड गेट खुलना था, ना कोई और प्रॉब्लम होना था, मुल्क जो आगे चला जाता। अब ना कोई इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, ना अवाम की रोने धोने की, उनके आंसू पूछने का कोई बंदोबस्त करने को तैयार है। बिल आखिर ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इन लोगों के हत्थे चढ़ जाएगी और वो जो जो वक्त गुजरता जाएगा ये पार्टियां, यानी जैसे वो गांव में माफ करना उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन वैसे मिसालन बात कर रहा हूँ, किसी के घर चोर आ जाए तो चोर के नाल तो अवाम निकल पड़ते हैं, तो वो चोर भी मौके की तलाश में उनमें क्राउड में शामिल होकर वो भी चोर करना शुरू कर देता है। तो अब इंशाल्लाह फिक्र ना करें, महीने 10 दिन में ये सारे कहेंगे कि ये केयर टेकर वाले जो है ना इन्होंने तबाही मचाई है।